ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی 5 آیتیں میں نے شروع سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ کا جو نمبر ہے وہ سورہ نمبر 59 ہے اور آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو سورۃ الحشر نہیں بلکہ سورۃ النذیر کہا کرو. پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر پروردگار عالم نے یہودیوں کے 3 قبائل جو مدینہ کے اندر معروف و مشہور تھے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل کافی زمانے سے مدینہ کے اندر موجود تھے، یہ کب آئے تھے آپ کے سامنے تفصیلاً اس کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ یروشلم کے اوپر یعنی فلسطین کے اندر جو یورپینس نے کئی بار حملہ کیا ہے. بخت نصر کا حملہ ہے، ٹائٹس کا حملہ ہے، انٹیوکس کا حملہ ہے. تو ٹائٹس کے حملے کے بعد 71 عیسوی کے اندر ڈائسپورا کے شکار ہوئے تھے تمام کے تمام یہودی، اور اسی ڈائسپورا کے موقع سے یہ جو 3 جماعت ہے، 3 قبیلہ ہے، 3 ٹرائبس، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ تینوں کے تینوں قبیلے مدینہ کے اندر آباد ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آخری نبی کی بشارت اور اس کے انڈیکیشنز جو انہوں نے پڑھا تھا وہ یہ کہ وہ ہجرت کریں گے ایک ایسے مقام کی طرف کہ جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، کھجوروں کی چھاؤں کے اندر وہ جو ہے تشریف لائیں گے. لہٰذا ان کا خیال تھا کہ مدینہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر آخری نبی تشریف لانے والے ہیں. اس تمنا کے اندر یہ مدینہ میں سب کے سب آ گئے تھے ہجرت سے بہت پہلے. ظاہر سی بات ہے کہ 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کیا ہے یروشلم کے اوپر، ان کو تہس نہس کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. 571 عیسوی، اللہ کے رسول 40 سال میں نبی بنائے جاتے ہیں تو گویا کہ 610 کے اندر نبی آخر الزمانے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. 12 سال مکے میں رہنے کے بعد 622 عیسوی کے اندر نبی آخر الزمانے مکے سے مدینہ کی ہجرت کی ہے. اور جب آپ نے ہجرت کیا ہے تو 622 کے اندر یعنی پہلے سال ہجرت کے آپ نے جو کام کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے. پہلے سال کے اندر آپ نے مدینہ کے اطراف و اکناف کے اندر جو ٹرائبس، جو قبیلے عرب کے آباد تھے، ان سے آپ نے حلف لیا ہے، ایک ٹریٹی سائن ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر جو یہ 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودیوں کے قبائل، ان سے بھی آپ نے ٹریٹی سائن کروایا ہے کہ ہمارا دشمن تمہارا بھی دشمن، ہمارا دوست تمہارا بھی دوست. اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف یا مدینہ کے رہنے والوں کے خلاف تو اے بنو نذیر والو، قینقاع والو، قریظہ والو، تم سب کو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا. اور اگر کوئی دوسری قوم یا دوسرا ٹرائب
تم پہ حملہ کرتا ہے، یعنی قریظہ پہ، قینقاع پہ، بنو نذیر پہ، تو سارے کے سارے مسلمان تم کو سپورٹ کریں گے۔ تو گویا کہ یہ کہلاتا ہے میثاق مدینہ۔ مدینہ کے اندر آنے کے بعد اللہ کے رسول نے پہلے سال کے اندر جو کام کیا ہے، یہ کام ہے حلف نامے کا، معاہدہ کیا ہے، ایک دوسرے کے حلیف بن گئے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک یہ تینوں قبائل کی چودراہٹ تھی مدینے کے اندر، ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ سودی کاروبار، زیوروں کو ڈھالنا، سونا چاندی، ہتھیار بنانا، اس طریقے سے یہ بہت عروج پہ تھے اور قرض وغیرہ سود پہ دیا کرتے تھے۔ اور مدینے کے جو سن آف دا سوائل تھے، جو اصل مدینے کے لوگ تھے، یہ سب کے سب یہودیوں کے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ مشہور قبیلہ کون سا تھا؟ ایک اوس تھا، دوسرا خزرج۔ یہ اوس و خزرج ان کے تلے دبے رہتے تھے، ہمیشہ ڈرے رہتے تھے، چونکہ یہ سب مقروض رہا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ دونوں کے دونوں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج جو سن آف دا سوائل تھے مدینے کے، ان کے اندر یونیٹی نہیں تھی، اتحاد و اتفاق نہیں تھا۔ شاعر نے کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اگر ایک ہو جائیں تو چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہماری کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے تارے ادھر ادھر مختلف جماعتوں کے اندر ہم اگر بٹ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طاقت و قوت برقرار نہیں رہتی ہے، ہمارے اتحاد و اتفاق کے اندر طاقت ہے۔ اوس و خزرج میں یونیٹی نہیں تھی، اس کا فائدہ یہ قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع والے اٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اوس اور خزرج کے مسلمان ہو گئے لوگ، اکثر و بیشتر لوگ ان کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے آپس کے اندر مواخات کرا دیا، یعنی بردرہڈ، بھائی چارگی۔ اب اوس و خزرج کی زمانے سے یہ جو لڑائیاں ہو رہی تھی، یہ تمام کی تمام لڑائیاں بند ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے لگے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر یہ دونوں شریک ہونے لگے۔ اس طرح آپس میں اتحاد و اتفاق اسلام نے پیدا کر دیا۔ اب جب یہ ایک ہو گئے تو اب یہودیوں کو بڑا خطرہ محسوس ہونے لگا، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، اب اس کے بعد جو ہمارا بول بالا تھا اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، لہٰذا اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اسلام کے خلاف ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اندرونی طور پہ سازشیں کرنے لگے۔ ہر زمانے کے اندر یہودی لوگ سازش کرتے ہوئے آئے ہیں اور سازش کر کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا ہے، آپس میں لڑایا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو اسپین کے حالات کو جب آپ پڑھیں گے، ہسپانیہ کو، جب اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہاں پہ جب یورپ سارا کا سارا اندھیروں میں غرق تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی کتاب نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ اور جاہل تھے، لیکن مسلمانوں نے جب ہسپانیہ کے اندر غرناطہ، قرطبہ اور وہاں کی جو بننے والی یونیورسٹیز تھی، اس کے اندر گویا کہ علم کا ایک سرچشمہ تھا اس زمانے میں دنیا کے اندر، غرناطہ اور قرطبہ، یہ اسپین، یہ جو ہے مسلمانوں نے جس کو قبضہ کیا تھا، فتح کیا تھا۔ لہذا تمام کے تمام یورپ والے، آج جس طرح ہندوستان، پاکستان اور ایشیا سے لوگ یورپ کی طرف سفر کرتے ہیں اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، اس زمانے میں سارا یورپ جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے وہ ہسپانیہ کا، اسپین کا سفر کرتے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہاں بھی یہودی آباد تھے، لیکن یہودیوں نے یہاں بھی سازش کیا اور یورپ سے آنے والے جتنے بھی کرسچنز تھے ان تمام کے تمام کرسچنز کو بالکل جو ہے آزادانہ خیال کی طرف مائل کر دیا، ان کو آزاد کر دیا، آزاد خیالی کی طرف لے کر کے آ رہے۔ کیا آزاد خیالی تھی؟ تمام کے تمام اخلاق و کردار سے باہر کر دیا ان کو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں یعنی انہی سازشوں کی وجہ سے یہودیوں نے جو سازش رچی تھی، مسلمانوں کے علاوہ یعنی یہود نصرانیوں کے اندر، کرسچنوں کے اندر ڈویژن پیدا ہوا۔ کس طریقے سے؟ پروٹسٹنٹ گروپ اور کیتھولک گروپ۔ اب یہ ایک نیا گروپ پروٹسٹنٹ پیدا ہوا، یہ تمام کے تمام کلیسا کے خلاف تھے، وہ تمام فادر کے خلاف تھے، اور اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں گروہ کے اندر خون ریزی کا معاملہ پیش آیا۔ فرانس کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے
اٹلی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودیوں نے جو سازش کیا اور کرسچینٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیتھولک کے ساتھ ساتھ پروٹسٹنٹ کا گروپ آیا جو آزاد خیال تھا، اگر کوئی روڈ کے اوپر بغیر کپڑا پہنے ہوئے چلتا ہے تو اس کو آزاد ہونا چاہیے، ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو روکیں؟ جانور کی سی زندگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سیکشول افیئر اپنی جنسی خواہش کی تکمیل اپنی ماں سے کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی سے کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن سے کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ہے فحاشی کا اڈا بنا تھا جب جو ہے یہودیوں نے پروٹسٹنٹ گروپ نکالا تھا، اور پھر آگے چل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا جم غفیر آتا ہے اور فلسطین بیت المقدس پہ قبضہ کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی جو وہاں جو لڑائی ہوتی ہے وہاں بھی یہی یہودی سازش کا نتیجہ تھا کہ تمام کے تمام کرسچن ایک ساتھ امنڈ پڑے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور بیت المقدس کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہودی کا سازشی دماغ یہ بھی تھا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن سبا نے کس طریقے سے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، شیعت کی بنیاد ڈالی عبداللہ بن سبا نے، اور مسلمان شیعہ اور سنی کے اندر تقسیم ہو کر کے ایک بہت بڑا جو ہے خلا پڑ گیا دونوں کے بیچ کے اندر، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ یہودی ہر جگہ ہر مقام پہ جہاں جہاں رہے انہوں نے ہمیشہ سازشی دماغ سے کام کیا ہے۔ مدینے کے اندر آنے کے بعد جب دیکھا کہ ہماری چل نہیں رہی ہے، اسلام کے آنے کے بعد بھائی چارہ پیدا ہو گیا ہے، ظلم و زیادتی سے روکا جا رہا ہے، ظالموں کے ہاتھوں کو دبایا جا رہا ہے، مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے، تو پھر ان لوگوں نے سازشی دماغ شروع کیا۔ حلیف تو بن گئے مسلمانوں کے، میثاق اور وعدہ تو لے لیا، لیکن اندر اندر مدینے کا ایک اور گروہ تھا منافقوں کا، ہپوکرائٹس گروپ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان سے آپس کے اندر بات کیا کرتے، اکیلے میں گفتگو کرتے کہ اسلام کے خلاف ہمیں کیا سازش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکہ والے جو مشرکین تھے کفار، ان کے ساتھ بھی یہودی اندر اندر سازش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری کے اندر، اور جب جو ہے مکہ والے کی کمر ٹوٹ گئی، 70 گرفتار ہوئے اور 70 جو ہے ڈھیر ہو گئے میدان بدر کے اندر، تو اب اس کے بعد یہودیوں کا حوصلہ پست ہو گیا، منافقوں کا حوصلہ پست ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد اچانک ایک مسلمان عورت کی عزت و عصمت کو تاتار کرنے کی پاداش میں ایک مسلمان نے ایک یہودی کا، بنو قینقاع کا جو آدمی تھا، اس کا قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں اس مسلمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ آپس میں ایک لڑائی کا موقف پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا، اور جب نہیں مانا تو آپ نے جو ہے حکم دیا کہ اس کے قلعے کو گھیر لیا جائے۔ اور غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ بنو قینقاع کو یہ پنشمنٹ ملا کہ اللہ کے رسول نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، ایگزائل کر دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ 3 قبیلوں کے اندر سے یہ ایک قبیلہ بھگا دیا گیا، اب جو ہے بچ گیا ہے 2۔ آج ہماری گفتگو دوسرا قبیلہ بنو نذیر کے متعلق ہوگی، جس کے بارے میں میں نے سورۃ الحشر کی 5 آیتیں پڑھی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو سورہ حشر نہیں بلکہ سورۃ بنی نذیر کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک سورہ ان کی مکاری، ان کی بدماشی، ان کی سازش اور منافقین مدینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوری کی پوری سورہ نازل کی گئی۔ پہلی سورہ کے اندر، پہلی آیت کے اندر دیکھیے اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے، اور وہی طاقتور ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ یہ وہی ذات ہے پروردگار کی کہ جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے، اول حشر کے اندر، پہلی جلا وطنی۔ یعنی ابھی یہ پہلا موقع ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اب یہ اور مواقع آئیں گے یہودیوں کے لیے کہ ابھی تو مدینے سے نکالے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ خیبر سے بھی نکالے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پورے کے پورے جزیرۃ العرب سے یہودوں کا صفایا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر، یعنی 650 عیسوی کے اندر، پورے کے پورے جزیرۃ العرب کو یہودیوں سے خالی کروا دیا گیا تھا۔
لأول الحشر، یہ پہلی جلاوطنی ہے ان کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں سے اتنی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور یہودیوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہماری یہ محصور اور قلعہ بند، یہ قلعے ہمارے گھر ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب بھیجا کہ جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پروردگار عالم نے ان کے قلب و جگر کے اندر مسلمانوں کے تئیں ایک رعب، دبدبہ اور خوف داخل کر دیا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اب کیا ہوا کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں۔ کس طرح اجاڑ رہے ہیں؟ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکل جاؤ تو انہوں نے اپنی چھت کے اندر جو کڑیاں تھیں اس کو بھی نکالا، اپنے دیوار کے اندر جو کھوٹیاں تھیں اس کو بھی نکال لیا، جو دروازے تھے اس کو بھی توڑ کر نکالا، جو کھڑکیاں تھیں اس کو بھی توڑ کر نکالا۔ تو قرآن نے کہا یخربون بیوتہم بأیدیہم، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں نے بھی اس کے اندر مدد کی ہوگی توڑنے پھوڑنے کے اندر۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو او آنکھیں رکھنے والوں۔ یہ ایک اشارہ ہے نیکسٹ قبیلے کی طرف جو بچا ہوا بنو قریظہ ہے، کہ آج پہلے بنو قینقاع کا حال تم نے دیکھا، مدینے سے کس طرح بے عزت ہو کر نکالے گئے اپنی سازش کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے۔ آج بنو نذیر کو مدینے سے نکالا جا رہا ہے ان کی فتنہ پروری کی وجہ سے، اور اب بچ گیا ہے ایک قبیلہ بنی قریظہ۔ اے قریظہ والو فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اگر تم آنکھیں رکھتے ہو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے ان کی مقدر کے اندر جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو اللہ ان کو دنیا آخرت میں سخت عذاب دیتا۔ دنیا کا عذاب تو ہے، آخرت کا عذاب باقی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس بنیاد پہ کہ ان تمام لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، اور جو کھجور کے باغات اے مسلمانوں تم نے کاٹے، یا جن کھجور کے درختوں کو ان کی جڑوں سمیت کھڑا چھوڑ دیا، او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ مزید ان آیتوں کے اوپر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ جو قبیلہ کا بنو نذیر، اس کی جلا وطنی مدینے سے کیوں بھگایا گیا؟ اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ سن 4 ہجری کے شروع میں، یعنی سفر کے مہینے کے اندر ایک 2 واقعہ بہت ہی غمناک اور دردناک پیش آیا تھا۔ ایک واقعہ رجی کا تھا، جس میں مسلمانوں کی جماعت کو 10 صحابہ کو دھوکہ دے کر کے بنو قارہ بنو عزل کے لوگ لے گئے تھے اور وہاں شہید کر دیا تھا۔ یہ سفر کے مہینے میں 4 ہجری کے شروع میں پیش آیا تھا۔ محرم سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی، سفر کا واقعہ ہے۔ سفر کے مہینے میں دوسرا واقعہ آپ نے رجی کا سنا، جو بیر معونہ ہے، یعنی رجی کے بعد بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں قبیلہ بنو لحیان، زکوان، ریعل، یہ قبیلے اس کے اندر شامل تھے، جنہوں نے دھوکہ دے کر کے یہ 70 صحابہ کے اندر سے تقریباً 68 کو شہید کر دیا تھا۔ میدان احد کے اندر بھی 70 شہید ہوئے تھے مسلمان، لیکن وہاں آپس کے اندر مقابلہ کر کے شہید ہوئے تھے، زیادہ غم نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ نہتھے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے شہید کیا گیا، لہذا ایک ہی مہینے کے اندر 68 ایک طرف اور دوسرا 10 ایک طرف، 78 کو ان لوگوں نے دھوکے سے شہید کیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کو جتنی زیادہ تکلیف یہ رجی اور بیر معونہ کا جو کنواں تھا وہاں پہ شہید کیا تھا 68 صحابہ کو، ان دونوں واقعات سے جتنی تکلیف اللہ کے رسول کو ہوئی تھی کسی اور موقع سے اللہ کے رسول کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 1 مہینے تک بنو لحیان اور بنو زکوان اور بنو جو ریعل تھے اور بنو قارہ بنو عزل، ان تمام قبائل کے بارے میں اللہ کے رسول نماز فجر کے اندر جو ہے بد دعا کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے سن 4 ہجری کا۔
آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جو بچنے والے صحابہ تھے، ایک تو کعب بن زید تھے جن کو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن بعد میں پھر وہ اٹھے، ان کو زندگی ملی اور وہ بچ گئے۔ اور دوسرے جو تھے ایک عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیشانی کے بال کاٹ کر کے جو ہے آزاد کر دیا تھا عامر نے، اور کہا تھا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ غلام آزاد کروں گی، لہٰذا میں اس کو آزاد کر دے رہا ہوں، چونکہ یہ قبیلہ زمر سے تھے، زمری تھے، یہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، ڈر کے مارے ان کو چھوڑ دیا۔ عامر بن امیہ زمری آتے آتے راستے کے اندر جب مدینہ آ رہے تھے تو وادی قنات کے اندر ایک جگہ ہے مقام قرقرہ، مقام قرقرہ کے اندر دو لوگ اور آ رہے تھے، جہاں سے یہ آ رہے تھے یا ادھر سے جا رہے تھے، اور یہ جو دونوں تھے بنو کلاب کے آدمی تھے، اور بنو کلاب یہ انہی کا حصہ تھا جن لوگوں نے شہید کیا تھا 68 صحابہ کو، یعنی بنو عامر کے لوگ تھے یہ۔ لہذا عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں، باغ کے اندر پناہ لیا اور ان کو نیند آ گئی، تو یہ جو حضرت زمری تھے عامر بن امیہ، انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا کہ ہمارے 68 کو مارا ہے ان کے لوگوں نے، لہذا کم سے کم 2 کا بدلہ لے لوں، میں 2 کو تو ماروں۔ مدینہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرا کا سرا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے 68 مارے گئے اور میں نے بنو کلاب کے 2 لوگوں کو ختم کر دیا ہے راستے کے اندر، کیونکہ انہی کے لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ نہیں، یہ جو 2 شخص تھے جن کو تم نے قتل کیا ہے، ان دونوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، یعنی یہ ہمارے حلیف تھے، یہ ہمارے ساتھ لڑنے والے نہیں تھے، یہ ہماری سپورٹ میں تھے۔ عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، انجانے میں ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب ہمیں ان دونوں کا خون بہا دینا پڑے گا، یعنی کمپنسیشن دینا پڑے گا، چونکہ وہ دشمن نہیں تھا، ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ کمپنسیشن کے لیے، خون بہا ادا کرنے کے لیے مدینے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول نے چندے کے لیے درخواست کیا کہ بھائی 2 آدمی قتل ہوئے ہیں ہمارے آدمی کے ہاتھ سے، لہٰذا ان کا کمپنسیشن ہمیں ادا کرنا ہے، تم لوگ چندہ دو، پیسے جمع کرو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پیسے جمع کیے۔ اب اس کے بعد یہ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع تو تھا نہیں، جلا وطن کر دیا گیا تھا پہلے ہی، یہ بنو قینقاع بنو قریظہ یہ 2 تھے، لہذا قانون کی روح سے ان دونوں کو بھی چندہ دینا تھا کمپنسیشن ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول مدینے سے قبیلہ بنو نذیر کے اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول نے جا کر کے کہا کہ واقعہ یوں پیش آیا ہے کہ غلطی سے عمر بن امیہ زمری کے ہاتھوں ہمارے حلیف کا قتل ہو گیا ہے، 2 کا، لہذا ان کا کمپنسیشن ادا کرنا ہے، تم لوگ ہمارا ہاتھ بٹاؤ، ہماری مدد کرو اس کے اندر۔ جب قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں نے یہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول انہی کے گھر کی ایک دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں۔ اب وہ لوگ آپس میں جا کر کے اکیلے میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ ہم سے مدد مانگنے آئے ہیں، کیا بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں، آج قصہ ہی ختم ہو جائے، ان کو شہید کر ڈالیں۔ قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں نے یہ گفتگو کیا اکیلے تنہائی میں، اور اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر دیوار پہ چڑھ کر یہ چکی جو ہے پتھر کی گرا دے تاکہ محمد رسول اللہ کا سر پاش پاش ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر بن جحاش، اس بدبخت نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جیسے وہ تیار ہوا، عامر بن جحاش وہ چکی لے کر کہ اللہ کے رسول کے سر پہ ڈالیں اور چڑھنا چاہا اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے خلاف قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کی یہ سازش ہے کہ آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، آپ فوراً وہاں سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول کو وحی آ گئی، پتہ چل گیا، ان کی سازش کا پردہ فاش ہوا۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکل کر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف، مدینے کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چلے گئے ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، دیگر صحابہ ہیں، کچھ بتایا نہیں، تیزی کے ساتھ آئے، راستے میں ملے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، بتایا بھی نہیں۔
اللہ کے رسول نے سارا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ بنو نذیر کے لوگوں کا یہ معاملہ تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے جو ہے پتھر رکھ کر کے شہید کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو لانے کے بعد آپ نے فوراً محمد بن مسلمہ، یہ وہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، جو بہت بدتمیز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، مدینے میں جا کر میدان بدر کے مرے ہوئے جو لوگ تھے ان کا مرثیہ پڑھتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے دامن کو پکڑ کے روتا تھا اور کافروں کو ورغلاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تم لوگ یکجٹ ہو جاؤ۔ یہی کعب بن اشرف تھا، اور اس کی دیدہ یعنی دہی اور بدماشی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ جب مدینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی گستاخانہ کلمات اور اشعار کہنا شروع کیا تھا۔ اس بہت بڑا شاعر تھا۔ یہی محمد بن مسلمہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے، تو محمد بن مسلمہ اور ان کے 2-4 ساتھی مل کر کے کعب بن اشرف کا قتل کیا تھا۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا، بہت پیسے والا تھا۔ یہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور قبیلہ بنو نذیر کو الٹیمیٹم دے دو، ان کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھیجا ہے کہ تمام کے تمام قبیلے بنو نذیر کے لوگ 10 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، 10 دنوں کے اندر مدینے کو خالی کر دیں، 10 دنوں کے بعد جو بھی نظر آئے گا قبیلہ بنو نذیر کا شخص، اس کی گردن تلوار سے مار دی جائے گی، اڑا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے ڈر کے مارے اپنے سامان پیک کرنا شروع کیا۔ اب یہ خبر لگی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، منافقوں کا سردار تھا، اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کس سے؟ سردار سے، جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، نام تھا اس کا حوی بن اخطب۔ حوی بن اخطب سے کہلا بھیجا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہ تم لوگوں کو مدینہ سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے مسلمان تمہارے خلاف سفارہ ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، تو میرے پاس مدینے کے اندر 2000 مردان جنگی موجود ہیں لڑنے والے، وہ تمہارے قلعوں کے اندر آ جائیں گے اور قلعے میں گھس کر کے تمہاری حفاظت کریں گے مسلمانوں سے، اور تم کو بچائیں گے، اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ بنو قریظہ وہ بھی تمہارے حلیف ہے، وہی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اسے کہا کہ بنو غطفان یہ بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول کی گفتگو کو سن کر قبیلہ بنو نذیر کا سردار حوی بن اخطب کو بڑی طاقت و قوت محسوس ہونے لگی، اور اس نے اب جو ہے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ اعلان کر دیا اور خبر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ محمد کو اطلاع کر دو کہ ہم مدینہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے ٹکراؤ کے لیے تیار ہیں، آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم نہیں جائیں گے مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ کرام نے سنا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، گرچہ کہ اس وقت ان سے لڑائی کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں تھی، عقل خرد اور ہوش کے خلاف تھا، کیونکہ ابھی تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، ابھی رجی کے مقام پہ 10 شہید ہوئے تھے، بیر معونہ کے پاس 68 شہید ہوئے تھے، اتنے سارے صحابہ ابھی شہید ہو چکے تھے، اور اچانک قبیلہ بنو نذیر سے ٹکر لینا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لوگ ہیں، بنو قریظہ مدد کو آ سکتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے بنو غطفان کو مدد آ سکتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہ عقل و خرد کے خلاف تھا کہ ابھی اس وقت ان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے۔ لیکن یہ جو 2 واقعات ہو چکے تھے غدر کے، دھوکے کے، جہاں مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی، یہ ایک بہت ہی جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا مسلمانوں کے اندر، اور مسلمان بہت حساس ہو چکے تھے، لہٰذا وہ سب کے سب اچانک کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بنو نذیر کا مقابلہ کرنا ہی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، مدینے کا سارا انتظام عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کو سپرد کر دیا کہ مدینہ کی حفاظت آپ کے ذمہ رہے گی۔ اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں، مدینے سے کچھ غرب و جوار میں قبیلہ بنو نذیر تھے، لہذا اس کے قلعے کے پاس تشریف لے گئے۔ قلعے کے پاس جب تشریف لے گئے تو
اب وہ لوگ اپنے قلعہ کے اندر بند ہو گئے اور قلعے کے اندر بند ہو کر وہاں سے پتھر پھینک رہے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ اب جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 2000 لوگ ہیں، دھوکہ دے دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ نہیں آیا، قبیلہ بنو غطفان بنو نذیر کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ الحشر کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ان تمام کے تمام منافقوں کی سازشوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کو؟ نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے جو کافر ہیں ان سے یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اے لوگوں اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم سب کے سب تمہارے ساتھ نکل جائیں گے یہاں سے، وَلَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور تمہاری مدد کریں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لَئِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے مدینے سے یہ جماعت منافقوں کی نہیں نکلے گی ان کے ساتھ۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان کو قتل کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ قتل نہیں کرے گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہودیوں کے ساتھ یہ منافق لڑے بھی، خدا نے خاص کر تھوڑی دیر ذکر لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ کے آ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، کہ تمہاری حیبت اور تمہارا خوف اور تمہارا ڈر یہودیوں کے دلوں میں اس قدر پیدا ہو گیا ہے کہ جتنا ڈر اللہ کا بھی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو ناسمجھ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، قریباً ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ابھی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، قبیلہ بنو قینقاع کو یہاں سے نکالا گیا ہے، وہ کمثل الذین کفروا من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم، اور انہوں نے اپنے کفر کی پاداش میں جو غلط کام کیا تھا اس کی سزا انہیں مل گئی ہے، انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے، حال کا واقعہ ہے، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، بدمعاشی کرو، شیطانی کرو۔ فلما کفر، جب انسان شیطان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو شیطان اب کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بری ہوں، میں نے کب کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے، میں تو اس پروردگار سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ آج جو لوگ شیطان کے روش پہ چلتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اس شیطان نے ہم کو بھٹکا دیا تھا راستے سے، شیطان مکر جائے گا، کہے گا کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، انی بریء منک، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ کہے گا کہ میں تو ڈرتا ہوں اس رب سے جو سارے کائنات کا رب ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آگے قرآن کا فکان عاقبتہما انہما فی النار، ان دونوں کا انجام، کافروں کا اور شیطان کا، خالدین فیہا، کہ یہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہما خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزامپل دیا کہ قبیلہ بنو نذیر نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات کو سنا، اس نے کہا کہ رک جاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ رک گئے، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ بالکل اس شیطان کی طرح ہے کہ شیطان کہتا ہے آدمی کو کفر کرو، لیکن جب آدمی کفر کر لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جو ہے یا اللہ اسی نے ہم سے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے کہ میں نے تم سے ایسا کب کہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قذف فی قلوبہم الرعب،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال دیا. اللہ فرماتے ہیں کیسا رعب و دبدبہ تھا مسلمانوں کا؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب و جگر کے اندر اتنا خوف ڈال دیا تھا مسلمانوں کا کہ جتنا یہ یہودی اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. یہ سب کیوں ہوا تھا؟ ان کا سازشی دماغ کیا رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. یہ یہودی کبھی ایک جگہ ہو کر ایک جماعت ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے مسلمانوں. ہمیشہ ان کا سازشی ذہن ہوا کرتا ہے لا يقاتلونكم جميعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے الا فی قرن مگر ایسے گاؤں میں ایسی وادی میں محصنتن جو بالکل جو ہے چاروں طرف سے بند ہو، یعنی قلعہ کے اندر چھپ کر کے تم پہ وار کریں گے. یہ میدان کے آدمی نہیں ہے یہ لوگ. او من وراء جدرن یا دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں گے. سازش کرتے ہیں پیچھے سے، پتہ نہیں چلتا ہے، سامنے سے دوستی کا دم بھرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے حلیف ہیں، لیکن انٹرنل منافقوں سے ساز باز کرتے ہیں، انٹرنل مکہ کے کافروں سے ساز باز کرتے ہیں. اور من وراء جدر باسهم بینہم شدید، آپس میں ان کے درمیان لڑائی بہت خطرناک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اتحاد نہیں ہے یہودیوں کے اندر. وتحسبهم جميعا، اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ سب متحد ہیں، وہ یونائٹ ہیں، نہیں. قلوبهم شتى، ان کے قلب تو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ بالکل ناسمجھ قوم ہے. قرآن کا اعلان یہودیوں کے لیے تھا، لیکن آج مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان ہم اگر جھانک کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی یہی کیفیت ہے. قلوبہم شتیٰ، کہ مسلمانوں کے قلوب آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. یہ جماعت اس جماعت سے اختلاف رکھتی ہے، یہ جماعت وہ جماعت سے اختلاف رکھتی ہے. قلوبہم شتیٰ، جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں. یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے ان کی عقل، ان کا شعور، ان کا احساس سب اللہ نے چھین لیا ہے، ناسمجھ بن گئے ہیں. ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، چمکتا ہوا سورج بن سکتے ہیں. ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. سب کی الگ الگ محفل، الگ الگ جماعت، آپس میں یعنی سب الگ الگ ہے، سب مختلف ہے. ایک جماعت دوسری جماعت کی ٹانگ کھینچتی ہے، اس کے خلاف بات کرتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ ایک امت کی طرح ہمارا جو ہے چلن اور ہمارا طور طریقہ بزرگ دوستو نہیں رہا. میں نے کہا تھا کہ اوس اور خزرج جو سن آف دا سائل تھے مدینے کے، لیکن جب ان کے اندر اتفاق نہیں تھا تو یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو جو ہے قریظہ کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ بولا، یعنی ان کو بالکل اپنا غلام بنا لیا تھا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قلعے کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کھجور کے جو باغات تھے، یہ ما قطعتم من لینۃ، لینہ ایک خاص قسم کا کھجور کا درخت ہوتا ہے جو یہودی اپنے جو ہے گھروں کے چاروں طرف ایز اے بار لگایا کرتے تھے، یا قلعہ کے چاروں طرف لگایا کرتے تھے. ان لوگوں نے لگا رکھا تھا. اللہ کے رسول نے وہ پتھر مار رہے تھے، مسلمانوں کو آگے جانے کے لیے دشواری ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹ ڈالو. کچھ درختوں کو کاٹ دیا گیا تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا یہ کیسے رسول ہیں کہ پھلدار درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب رسول خاموش رہے درخت کے کاٹنے پہ تو گویا کہ اس میں اللہ کی رضا شامل تھی. فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیخزی الفاسقین، فاسق و منافقوں کو کیا کرے؟ ذلیل و رسوا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہاں موجود تھے اور وہ لوگ جو اندر سے خبر بھیجا کہ ہم جو ہے ہماری جان کو بخش دی جائے، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہتھیار کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس جتنے اونٹ ہے اپنے اونٹوں کے اوپر جتنا سامان لاد سکتے ہو لاد کر کے مدینے سے نکل جاؤ. لہذا ان لوگوں نے چھت کی کڑیاں نکالی، دیوار کی کھونٹیاں نکالی اور جو ہے کھڑکی توڑے، دروازے توڑے اور سب کو اونٹ کے اوپر لادا. اپنی بچیوں کو بیٹھایا اور عورتوں کو بیٹھایا اور اس طریقے سے 600 لوگ جو ہے اونٹ کے اوپر مدینے سے بہت سارے لوگوں نے راستہ لیا ملک شام کا، سیریا کی طرف چلے گئے. اور خوی بن اختر جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور جو ہے سلام بن ابی ابن الحقیق ایک دوسرا تھا، یہ دونوں کے دونوں نے جو ہے خیبر کا رخ کیا. اور اس طریقے سے یامین بن عمر ایک آدمی تھا، یامین بن عمر، اس نے جو ہے اسلام قبول کیا. اور جو ہے ابو سعید ایک آدمی تھا
اس نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا. یہ دونوں لوگوں نے اسلام قبول کیا, بقیہ سب کے سب لوگ جو ہے مدینہ کو چھوڑ کر کے نکل گئے. تو یہ واقعہ تھا قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا, اور اس سے پہلے بنو قینقاع جلا وطن ہو چکے ہیں. اب تیسرا قبیلہ ہے قبیلہ بنو قریظہ, وہ ابھی بھی مدینہ کے اندر ہیں, لیکن غزوہ خندق کے بعد ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے گا. انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ غزوہ خندق کے اوپر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اور صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.